अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज की वीडियो में हज़रत हाफिज़ वसीम साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तहज्जुद की नमाज के बाद का एक पावरफुल वजीफ़ा बताया है। तो ये वजीफ़ा सुनने के लायक है। जो मुसलमान परेशान है इस वजीफ़े को सुने और सुनकर जो है एक मर्तबा ज़रूर करें। आइए इस वीडियो को सुनते हैं और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज आपके सामने इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज का एक वजीफ़ा है जो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और पावरफुल वजीफ़ा होने वाला है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीक़े से ये वजीफ़ा करना है, किस वक्त करना है और क्या पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तहज्जुद के वक्त जो वजीफ़ा होते हैं उसके कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाया करते हैं। क्योंकि तहज्जुद की जो नमाज है ना, तहज्जुद की नमाज ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुलावा होता है और इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला बंदों को खुद आवाज़ दे करके बुला रहा होता है कि कोई है जो मुझसे बख्शिश मांगे, कोई है जो मुझसे दुनिया व आखिरत की दौलत मांगे, कोई है जो मुझसे इज़्ज़त व शोहरत मांगे। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें हमें जो है कमेंट के ज़रिया कई ऐसे जो है बेरोज़गारी के ताल्लुक़ से वजीफ़े बोले थे। तो आज के इस वीडियो में वो बेरोज़गारी से बचने का एक ख़ास वजीफ़ा भी है आपके लिए और साथ में दुनिया व आखिरत से रिलेटेड जो भी मकसद हसना है अल्लाह की बारगाह में रखे। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि ये वजीफ़ा आपके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुजर्रब होने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि तहज्जुद की नमाज के बाद ये वजीफ़ा करना है। तो तहज्जुद की नमाज हमें पढ़नी होगी और तहज्जुद की नमाज कब शुरू होगा? जब आप इशा की नमाज पढ़ करके कुछ देर सो लेंगे तो आप पे तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, कोई शख्स दिन में एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ा और सीधा रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठा तो इशा की नमाज़ पढ़ा ही नहीं तो तहज्जुद का वक्त उस पर शुरू नहीं होगा। तो इसीलिए नमाज का ज़रूर ख्याल रखें, नमाज पढ़ें और इशा की नमाज़ पढ़ करके कुछ देर आराम करें, सोए, फिर उसके बाद उठ करके। और ज़्यादा बेहतर है कि तीसरे पहर में ये अमल करें तो उस और ज़्यादा बेहतर हुआ करता है, क्योंकि हर रात अल्लाह तबारक व तआला आखिरी पहर में अपने बंदों को बुलाया करता है और मांगने का हुक्म दिया करता है। तो चलिए, जो लोग ज़िंदगी से मायूस है, बेरोज़गारी से परेशान है, इसके अलावा जो भी परेशानी है, आप जॉब के लिए परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, दुकान का मसला है, कारोबार का कोई मसला है, बिजनेस में नुकसानात हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को ले करके आपका जो भी मकसद हो वो ले करके आप उठें, तहज्जुद की नमाज अदा करें। देखिए, तहज्जुद की नमाज जो आपको पढ़ना है ना, तहज्जुद की नमाज, तो उसमें नीयत का ख़ास ध्यान रखना है। आपको नीयत तहज्जुद की नमाज की करनी है और ज़बान से करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। दिल में आप तहज्जुद की नमाज का ख़याल ज़रूर रखेंगे कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। अगर 2 रकात पढ़ना है, 2 रकात की, 4 रकात, 6 रकात की भी एक साथ आप नीयत कर सकते हैं। फिर उसके बाद नियत करें, एक बार कर ले, दोबारा उठे, अल्लाह अकबर कह के आप नियत बांध के जो है इस तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं। तो तहज्जुद की कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। तो आप जितनी रकात चाहे, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जो चाहे आप पढ़ सकते हैं। जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो इसमें यह ख्याल रखना है कि तहज्जुद की नमाज का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं होता, बल्कि तहज्जुद की नमाज में आप नियत करके सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा और जो सूरत आपको याद हो वो सूरत आप पढ़ लें।
اس میں کوئی مخصوص صورتیں نہیں ہیں، جو آپ کو یاد ہو، اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو ایک ہی صورت آپ پڑھیں اور ساتھ میں ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ کر کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تہجد کی نماز۔ اب اس طریقے سے پڑھیں گے، التحیات وغیرہ صحیح طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اگر التحیات وغیرہ یاد نہیں ہے تو میں نے کئی ویڈیوز میں نماز کا طریقہ بتایا ہے، اس میں پڑھ کر کے سنایا ہے، بتایا ہے اس طریقے سے جیسے بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ سنیں گے 2-4 بار تو انشاءاللہ آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب تہجد کی نماز ادا کر لے جا نماز پہ وہیں قبلہ رو بیٹھے رہیں اور بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہے۔ درود ابراہیم کون سا؟ جو نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، آپ سن لیجئے، صحیح طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیم۔ اسے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ ضرور پہلے اور آخر میں، وظیفہ کے شروع میں اور آخر میں پڑھیں گے، آپ یاد رکھیے گا اسے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو درود شریف میں نے بتایا ہے، اگر یاد ہے تو بہتر ہے یہی پڑھیں، اگر یاد نہیں ہے یا وقت کم ہے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا جو بھی درود شریف یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا درود شریف جو ہوتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھ لیں۔ جب آپ یہ 3 بار یا 7 بار پڑھ لیں، اس کے بعد ایک تسبیح جو ہوتا ہے وہ تسبیح اپنے پاس رکھ لیں اور 113 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا پڑھنا ہے؟ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو، ٹھیک ہے، کنتم نہیں پڑھنا ہے، انی کنتو من الظالمین، من الظالمین، زوئی کو ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ کیا کہہ دیتے ہیں، من الجالمین یا من الظالمین، جیم ادا کر لیتے ہیں، کوئی زے ادا کر لیتے، نہیں، زوئی ہے، زوئی کا مخرج پر کرنا ہے، انی کنتو من الظالمین، زا، ٹھیک ہے، اپنے اس کو ہونٹ کو گول کر کے پڑھیں گے، ظالمین۔ کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، سننے میں آیا ہے تو نہیں، انت سبحانک انی کنتو من الظالمین۔ چونکہ جو وظیفہ کر رہے ہیں جس چیز کا، اگر وہ صحیح نہیں پڑھیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ ہم نے اتنا دن کیا، ایسے کیا، نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ، ورنہ یہ وظیفہ اور اس وقت کا کامیاب نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو 113 مرتبہ آپ کو یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین پڑھ لینا ہے۔ پھر 3 بار یا 7 بار جو وہی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں معروضات پیش کرے، دعا کرے، رو رو کے، گڑ گڑا کے، اتنی دیر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے جتنی دیر میسر آئے، اور جو مقصد حسنہ ہے اسے بار بار رکھے سامنے، اس بات کو بار بار دہرائے کہ یا اللہ میرا فلاں کام جو ہے اٹکا ہوا ہے، اسے اپنے حبیب کے صدقے میں اور اپنے تمام محبوبین کے صدقے میں یا اللہ جو ہے پورا فرما دے۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے اس وقت جو ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے، اے اللہ میری دعائیں قبول فرما۔ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، روئے، گڑ گڑائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا، آنسو نہیں نکلتے، تو کم سے کم شکل رونے جیسی ضرور بنا لے۔ دیکھیے جب دل سے دعا نکلتی ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دل سے دعا کریں اور یہ عمل کم سے کم 3 دن کریں۔ آپ کم سے کم 3 دن کریں، زیادہ سے زیادہ 7 دن یہ عمل کریں، اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح طریقے سے آپ یاد کر لیں، 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 7 دن عمل کریں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی لوگوں کی دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے معروضات پیش کریں، اور خاص کر کے جو اس وظیفے کے شرائط ہے وہ بھی آپ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اس وظیفے کے شرط یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہوں، نہیں کرتے ہیں تو پہلے نماز پنجگانہ شروع کر دیجئے، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ کیجئے گا۔ اور دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ کا کھانا حلال ہو، رزق حلال ہو، آپ کا لقمہ جو ہے، آپ کے اندر جو غذائیں جا رہی ہے، آپ کا وہ کھانا حلال ہو، کمائی حلال کی ہو۔ پھر اس کے بعد جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی، ہم اس طریقے سے وظیفے کیے، اتنے دن وظیفے کیے، تو بہت سارے لوگ تو نماز نہیں پڑھتے اور وظیفہ کرتے ہیں۔ دیکھو، نماز اصل ڈیوٹی ہے، اور جو وظائف ہوتے ہیں وہ اوور ٹائم ہوتے ہیں۔ پہلے ڈیوٹی کو چھوڑ دیا، اپنے فرائض کو، واجبات کو چھوڑ دیا اور مستحبات اور سنت کی طرف جا رہے ہیں، تو پہلے فرائض کو، پہلے ڈیوٹی کو ادا کریں، پھر اس طرف آئیں۔ اور ساتھ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں بار بار رزق حلال کی تلقین کی ہے، اس طرف ہمارا زیادہ دھیان ہونا چاہیے۔ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا زبان سے نکلتے ہی قبول بھی کر لیا کرتا ہے۔ تو امید ہے جو باتیں میں نے آپ کو سمجھائی، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، وہ اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ ایک بار میں نہ سمجھ میں آئے، دوبارہ وظیفہ کا طریقہ سن لیجئے گا، اس طریقے سے وظیفہ کریں، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ اور ہاں، ساتھ میں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے سب مسلمان تک ضرور شیئر کر دیں، اور اگر آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی ایک کا بھی بھلا ہو گیا تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی ڈھیروں ثواب ملنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔